الرحمن الرحیم احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی مقدس بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ماہ رمضان مبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہے، اور یقیناً اس سے صاحب ایمان صاحب اسلام اپنے اپنے دامنوں کو جھولیوں کو اجر و ثواب کے ساتھ بھر رہے ہیں۔ یقیناً اس کی ایک ایک گھڑی ہمارے لیے سعادت، برکت اور خوشنودی رضائے الہی کا ایک بہترین سبب ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنی جولانی کے ساتھ یقیناً کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حوالے سے اس سے پوری طرح مستفید و مستفیض ہوں۔ میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، ماہ سیام المبارک فقط اپنے دامن میں صرف ہمیں روزے کی ہی دعوت نہیں دیتا، اور صرف ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنے کی ہی فکر نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے اور بھی بڑھ چڑھ کے ایک بھرپور دعوت اور فکر عطا کرتا ہے۔ فقط روزے کے جو تقاضا ہے وہ فقط بھوک پیاس ہی نہیں ہے، سحری سے افطاری تک رکنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اللہ جل جلالہ کے احکامات ہیں ان سب کو ماننا، اور جتنے نہی عن المنکر ہیں، جتنوں کاموں سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، منع فرمایا، ان ساروں سے رک کے بچ کے رہنا، یہ روزے کے تقاضے ہیں۔ یہ روزے کے تقاضے جیسے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے ہمیں پرہیزگاری کا درس دیتے ہیں کہ ہم پوری طرح ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آتے جاتے ملتے ملاتے اپنے ہر معاملے کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیں، اور ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں۔
یہ ساری دعوت اسلام کا ایک ایک رکن اور ایک ایک نیکی جو ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ سب کو شامل ہیں۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے روزہ رکھا ہے نماز چھوڑ دیں، نماز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف نماز پڑھی تو حج چھوڑ دیں، حج کی تو حج کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم نے اسلام کو دین کو مکمل مان لیا بس حج کافی ہے، نہیں، یہ زکوٰۃ کا بھی درس دیتی ہے، اور یہ اس کی پوری طرح اپنے ایمان کی، اسلام کی حفاظت اور جہاد کا بھی درس دیتے ہیں۔ جس نیکی کو جہاں سے بھی چھیڑ لیں، جس رکن کو، جس حصے کو، جس جز کو جہاں سے بھی پڑھے تو وہ صرف یہ نہیں کہ بس صرف ایک جز کو، حصے کو، صرف ایک نیکی کر لی تو بس سمجھا کہ میں نے پورے دین کو مان لیا، یہ نہیں ہے۔ اگر ایک جز کو ماننا ہے، کیا ہے، ادا کیا ہے تو تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ باقی چیزوں کو بھی اسی طرح مانا جائے، جانا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ جو کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا صرف مطلب یہ نہیں کہ بس اس کو صرف پڑھ لینا کافی ہے، نہیں، اس کا تقاضا ہے کہ اگلے ارکانوں کو بھی ادا کیا جائے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر ہیں، حکم ہیں، ان کو پوری طرح مانا جائے اور جن سے منع فرمایا ان سے بچا جائے، اور اسی کا نام ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو آئے ہو، ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان لائے ہو تو اب اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اب پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک حصے کو، ایک جز کو مان لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ جراثیم تھا۔ جب پہلی آسمانی کتابیں ان کے اوپر آئیں تو وہ بعض حصے کو، کچھ حصے کو وہ تلاوت کرتے، پڑھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، جو انہیں پسند آتا، اچھا لگتا اسے کر لیتے، باقی حصے کا انکار کر دیتے، باقی حصے کو چھوڑ دیتے، انکار کر دیتے۔ ایک جز کو، ایک حصے کو، کسی ایک عمل کو کرتے، باقی سارا کچھ چھوڑ دیتے۔ تو ہمیں منع کیا گیا کہ ان کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے بعض حصے کو انہوں نے مانا لیکن بعض حصے کا انکار کر دیا، ایسا نہ ہو۔ پورا کلام مجید ہمارے لیے، پورا کلام مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، اس کو الحمد سے لے کے والناس تک اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، ہر ایک اللہ جل جلالہ کا حکم جو ہے اس کو سینے سے لگائیں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کریں، اور جس سے روک دیا، جہاں ریڈ لائن لگا دی ہے، اس حد کو کبھی کراس نہ کریں۔ مسلمان اس کا نام ہے۔ دین کو ماننے کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے اسے ماننا، سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اسے ادا کرنا، اور جس سے روک دیا ہے اس سے بچ جانا، کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ اس لیے ہمارے آج کے خطبہ کی مناسبت سے ہمارا آج کا موضوع جہاد کے حوالے سے ایک پیغام ہے کہ جہاد بھی اللہ جل جلالہ کا ایک آرڈر ہے، ایک حکم ہے، اور یوں سمجھے کہ جو پورے ہمارے دین اسلام کی ہر حوالے سے حفاظت کرتا ہے۔ یہی ایک جذبہ ہے کہ جو اپنے مالک کے ساتھ تعلق اور نیاز مندی کو یقین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جہاد کا ایک معنی تو ہے کوشش کرنا۔ اصطلاح شریعت اسلامیہ میں ترویج اسلام کے لیے، اشاعت و تبلیغ دین کے لیے اپنی جسمانی، اپنی لسانی
یعنی زبانی اپنی ذہنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو پوری طرح اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ صرف کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یعنی اپنے مال سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنی ذہنوں کی صلاحیتوں کے ساتھ، اور جتنی مالک نے استعداد دی ہے ان ساروں کو اللہ جل جلالہ کے راستے میں نچھاور کرنا، خرچ صرف کرنا، اس سارے کا نام جہاد ہے۔ اور جہاد کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں بارہا مقام کے اندر اس جہاد کی ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ جہاد سے بچو نہ، ہٹو نہ، رکو نہ، جھجکو نہ۔ جہاد کے لیے اپنے جذبات کو ابھارو، اپنے آپ کو سست نہ بناؤ، اپنے آپ کو کاہلی کی طرف، غفلت کی طرف نہ لاؤ، بلکہ اپنے جذبات کو جوان رکھو اور جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ہمیں یہ آرڈر دیا ہے، تاکید فرمائی ہے کہ جہاد کا جذبہ، شوق دلوں میں ڈالو اور اپنے آپ کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رکھو۔ بدقسمتی سے کچھ عرصہ سے ہمارے اوپر جو ایسے حکمران آئے، سیاستدان آئے، ہمارا امراء کا طبقہ، صاحب ثروت کا طبقہ آیا، تو وہ یہود و نصارہ کی لپیٹ میں آ گئے، کفار و مشرکین کی زد میں آ گئے، ان کی لابی کی وجہ سے، ان کے ڈر خوف کی وجہ سے، اور ان کے ثقافت اور ان کے کلچر سے متاثر ہو کے، ان کے اشاروں سے، ان کی لابی کی لپیٹ میں آ کے انہوں نے آہستہ آہستہ اس جذبے کو معروم کر دیا، جہاد سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس کو صرف ایک حوالے سے نہیں بلکہ ہماری ہر اٹھنے والی کوشش کو انہوں نے فورس کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے نظر رکھی اور اسے دبانے کی کوشش کی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وہ کوششیں، وہ کاوشیں ہمارے اوپر اس قدر اثر انداز ہوئیں کہ آج ہم ان کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہمارے حکمرانوں کے ذریعے، ہمارے بڑے وڈیروں کے ذریعے، ہر طاقت کے ذریعے انہوں نے ہمارے ملک و ملت سے جہاد کو انہوں نے نکالا، جہاد کی کوشش کی کہ اسے منہدم کیا جائے، اسے مٹایا جائے، اور وہ اپنی اس لابی کے اندر آج ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے یہ نسلیں جو ہیں، ہماری یوتھ سے، نسل سے، ہمارے نوجوانوں سے جو بھی ذریعہ تھا شعور کا، اس کے اندر وہ داخل ہوئے کفار و مشرکین، اور انہوں نے وہ جو اللہ جل جلالہ نے ہماری ذمہ داری عائد فرمائی تھی قرآن مجید کے اندر، اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ کے اندر جو اتنا جہاد کا جو مجموعہ رکھا، جس کو بیان فرمایا، اس سارے کی ساری سرکار کی محنت کو انہوں نے خاموش کر کے رکھ دیا۔ قرآن مجید کے اوپر بھی پہرے لگ گئے، احادیث مبارکہ کے اوپر بھی انہوں نے پہرے لگا دیے، اور ہر چور دروازے سے وہ داخل ہوئے۔ ہمارے جتنی شعبہ تعلیم تھی، اس کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ اس سے جہاد کی آیتوں کو نکالو۔ اگر یہ آنے والی نسلیں، یہ مسلمان کے بچے اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے، ان کا ترجمہ کریں گے، مفہوم کو سمجھیں گے، اور وہ مشقیں، وہ طریقے، وہ انداز یہ اگر اپنائیں گے، تو پھر تو ہم انہیں مغلوب ہی نہیں کر سکتے، ہم شکست نہیں دے سکتے۔
لیکن اگر ان کی تعلیم سے وہ نکالیں گے، ان کے ذہنوں سے نکالیں گے، ان کے جذبات اور احساسات سے چیزیں نکالیں گے، تو پھر ہم انہیں قائل کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً انہوں نے ماضی میں ایسا کیا، اور کرتے 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 آج اس دہانے پہ آ گئے کہ آج اسلامی ممالک اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اپنی معدنیات ہونے کے باوجود، اپنی فنانشلی پاور ہونے کے باوجود، اپنے اسلحہ سے لیس ہونے کے باوجود، آج ذہنی طور پہ اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ جذبات ہی نہیں رہے۔ باقی سارا کچھ ہے، لیکن ایمان اور غیرت کا وہ جذبہ، وہ جوش، وہ ہوش آج وہ کھو گیا، جس وجہ سے آج ہم زوال اور پستی کی نظر ہو گئے، اور وہ حال آج ہم سب کے سامنے ہے۔ آج وہ ساری چیزیں میڈیا کے اوپر لائٹ ہیں، سکرین کے ذریعے ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دشمن نے، کفار و مشرکین نے آج فلسطین کا حال کیا کر دیا ہے، غزہ کا حال کیا ہے، آج ایران کا حال کیا ہے۔ اس کی وجہ فقط یہی ہے جو ماضی میں ہم نے اپنے اکابر اور اسلاف کے انداز اور طریقوں کو جو چھوڑا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان کو جو ہم نے چھوڑا، ہم نے پس پشت ڈالا، قرآن کو چھوڑ دیا، احادیث کو چھوڑ دیا، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آج ہم اس دہانے پہ آ گئے کہ دشمن آج گھر بیٹھے بٹھائے آج ہمیں مار رہا ہے، اور ہم پس رہے ہیں۔ آج دشمن اپنے گھر میں بیٹھ کے، اور فقط یہی نہیں، اس کی تم ہمت، اس کی طاقت، اس کی شرارت کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ایئر بیسیں بنا کے، اڈے لے کے، ہمارے ہی گھروں میں بیٹھ کے ہمیں مار رہے ہیں۔ وہ خود خوشی سے، عیش و عشرت سے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن اپنا اسلحہ، اپنی طاقت، اپنی جرت ہمارے ملکوں میں، ہمارے گھروں میں آ کے ہمارے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی دن دیکھیں ذرا، کیسے پستی کے دن ہیں ہمارے، کیسے شرمندگی کے دن ہیں۔ اس سے بھی بڑی اور کوئی پستی ہو سکتی، شرمندگی کوئی ہو سکتی ذرا، کہ وہ ادھر سے آئیں ہمارے گھروں میں بیٹھ کے، ہمارے بھائیوں کو لے کے، بعض کو بغلوں میں ڈال کے بعض کو مروا دیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لینا، ذرا کیسی لابی ہے، کیسی ان کی سائیکی ہے۔ ذرا نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرے، نہ اس کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھے، نہ خود ظلم کرے، نہ دوسرے کو کرنے دے اس کے اوپر۔ لیکن آج ہم دیکھیں ذرا، آج اسلامی ملک بات بتانے پہ، بات کہنے پہ شرمندگی آتی ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا تھا نا کہ وہ تو ہیں کھلے دشمن، انہیں خیر سے کیا مطلب، وہ تو ہیں کھلے دشمن، انہیں خیر سے کیا مطلب، دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت کی ہے۔ جو دشمن ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، انہیں ہماری خیر سے کیا مطلب ہے، وہ ہمارا کیا بھلا کر سکتے ہیں۔ لیکن تکلیف تو اپنوں کی ہے نا، جب مسلمان ہی مسلمان کو اٹھ کے مارے، جب مسلمان مسلمان کو نقصان کرے، تکلیف تو یہ ہے نا۔ لیکن ہائے افسوس کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ کتاب تو ایک ہی ہے نا، کتاب مجید۔ افسوس یہ کہ ہم کتاب مجید کو پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ جل جلالہ یہ شکوہ بارہا بارہا یہ فرماتے ہیں کہ کتاب مجید میں ساری بات ایک حقیقت کو بیان فرما کے نا آخر میں فرمایا، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے، افلا تتذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، فہل من مدکر، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ شاید ایسے ملک، ایسی قومیں، ایسی جماعت
ایسے مسلمان انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے، احادیث مبارکہ کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ اس لیے سیانے سچ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے علم اٹھایا جاتا ہے، جب علم اٹھتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو سمجھنا ہوگا کہ ہم بظاہر شکلوں سے ہم مسلمان نظر آتے ہیں، ہمارے سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو بھی، ہاتھ میں تسبیح ہو بھی، اگر کھلا لباس پہننا بھی ہو، خوشبو بھی لگائی بھی ہو، مسجد میں آتے جاتے بھی ہوں، تو سمجھیں کہ ابھی ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ابھی ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ ابھی اور بڑے سارے ایسے فرائض تھے، جیسے میں نے آغاز میں کہا نا کہ فقط صرف کلمہ پڑھ لینا، فقط یہ اسلام نہیں، فقط نماز پڑھ لینا تب کہنا باقی ساروں کی چھٹی ہوگی، اب ضرورت نہیں، فقط نماز سارا اسلام نہیں، صرف ایک روزے کو ماننا باقی کا انکار کر دینا اسلام نہیں۔ یہ سارے آرڈر میرے اللہ کے ہیں اور یہ سارے احکامات ہیں، اور اس نے فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ لہذا میرے عزیزو، صاحبو، بھائیو، جہاد ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر جہاد کا انکار کریں گے تو جیسے یہ آج ہم دن دیکھ رہے ہیں وہ دن دور نہیں، جب وہی جنگ جو غزہ سے چلی ایران تک پہنچی تو ایران سے آگے پاکستان دور نہیں، ایران سے آگے ہمارے گھر دور نہیں۔ اور یہ پیغام فقط صرف یہ ان کے لیے نہیں کہ پوری دنیا کے لیے، ہر اسلامی ملک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ جہاد کا جذبہ پھر سے اپنے دلوں کے اندر زندہ کرو، جہاد کے لیے یہ جذبہ زندہ کرو۔ جہاد کے بغیر گزارا نہیں ہے، جہاد کے بغیر یہ قوم فتح حاصل نہیں کر سکتی، یہ گرا دے لیں، گانٹ باندھ لیں۔ جہاد کے بغیر یعنی جنگ کے بغیر، جہاد کے بغیر، اور عملی طور پہ جب تک نہیں اٹھیں گے اس وقت تک ہمیں فتح نہیں ہو سکتی۔ یہ چراغ پھونکوں سے بجھائے نہیں جاتے، یہ دم پھونک سے، یہ تعویذوں سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ ذرا ہم یوں بغلوں میں ہاتھ دے کے ادھر بیٹھے رہیں ذرا اور کہیں کہ نہیں کبوتر کی طرح کبھی بلی نے دیکھا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا ایسا دیکھتے دیکھتے، ایسا سوچتے سوچتے دشمن آج ہمارے گھر تک آ گیا، اور صرف فقط جنگ کے اعتبار سے نہیں، ہماری ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے بھی اس نے جو اپنی اس کے ہو سکتی تھی عریانی، فحاشی، بدمعاشی، عیاشی، وہ بھی اس نے ہمارے ذہنوں تک پہنچا دی۔ آج ہمارا بچہ، نوجوان، ہماری عمر رسیدہ، بوڑھے ہمارے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے ہم مسجد میں بیٹھیں ابھی بھی اگر ہم موبائل اپنے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ ساری غلاظتیں، نجاستیں اس کے اندر بھی موجود ہوں گی۔ آن لائن ہی نہیں، اپنی ہماری گیلری کے اندر بھی وہ چیزیں بھری پڑی ہوں گی۔ اب آئیں نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں گے تو اسی طرح پھر وہ ویڈیو دیکھیں گے، وہ گانے سنیں گے، وہ فلمیں دیکھیں گے اسی طرح۔ یہ دشمن کی سازش ہے، اس نے وہاں سے اس کی لابی چلی ہے، آج ہم تک آئی، اور آج ہم بھی ان کے رنگ میں پوری طرح رنگے گئے ہیں۔ آج ہم ان سے پوری طرح متاثر ہیں۔ ہمارا بولنا، چلنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، ہمارا سارا کچھ جو ہے ان کے رنگ کے اندر رنگا گیا ہے۔ آج ہمارا ہر نوجوان، طالب علم، اسٹوڈنٹ، اسکول کا، کالج کا، وہ ہر حوالے سے کوشش کرتا ہے میں انگریز نظر آؤں، مطلب میں غیر مسلم کی طرح نظر آؤں، میرا لباس ویسا ہونا چاہیے، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، میری ایک ادا جو ہے وہ غیر مسلم کی طرح نظر آنی چاہیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ معیار، یہ سٹینڈرڈ ہے، وہ کہتا ہے اس کے اندر عزت ہے، وہ اسی طرح کرے گا۔ یہ لباس میں وہ پینٹ شرٹ کو پسند کرے گا، لگانے کو ٹائی لگائے گا، حالانکہ جو بالکل واضح صریح جو ان کے صلیب کے نشان ہیں ٹائیاں لگائیں گے۔ ہمارے اسکول کے یہ آپ سارے حضرات جتنے بیٹھے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے ابھی اسکول میں جا رہے ہیں، وہ ٹائیاں لگا کے جاتے ہیں، ذرا پینٹ شرٹ پہنتے اوپر ٹائی لگاتے ہیں، اور ٹائی صلیب کا نشان ہے۔ ہم ادھر بیٹھ کے ان کو گالی دے رہے ہیں، ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ثقافت، کلچر ان کا ہی اپنا رہے ہیں، لابی ان کی ہمارے گھروں میں چل رہی ہے، ان کا فیشن، ان کا انداز، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں ہماری انہی جیسا لباس پہن رہی ہیں۔
انہی جیسا لباس پہنے، انہی طرح ننگی نظر آ رہی ہے، ہر حوالے سے آج انہی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں ذرا اور پریفر کرتے ہیں ذرا. تو لہٰذا یہ آج انہی کی لابی میں آج ہم رنگے گئے ہیں اور متاثر ہیں. جب تک اس کا سب سے بڑا حل یہی ہے جہاد کا، کہ جہاد کے سلیبس کو، اس چیپٹر کو، اس مضمون کو، اس فریضے کو قریب سے پڑھو اور جذبے سے سرشار ہو، خود بھی اور اپنے آنے والی نسل کو، اپنی بچوں کو جہاد کے بارے میں سکھاؤ، سمجھاؤ، اس کی فضیلت و اہمیت بتاؤ کہ جہاد کرنا کتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. بچوں کے دلوں میں محبت ڈالو، جہاد کی محبت ڈالو. جہاد سے ڈرے نا. جہاد موت کا نام نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں. جہاد موت کا نام نہیں، جہاد مر مٹنے کا نام نہیں. جہاد ایک نئی زندگی کا نام ہے. جہاد زندگی کا نام ہے. جہاد حقیقت میں ایک حیات کا نام ہے. نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی جنتی بھی یہ چاہ نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں سوائے شہید کے. سرکار نے فرمایا جنت کے اندر داخل ہو کے کوئی بندہ بھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں. چاہے سرکار نے فرمایا چاہے ساری دنیا جب وہ واپس آئے اسے سمیٹ کے دے دی جائے، پھر بھی وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا سوائے شہید کے. شہید وہ ہوگا جو عرض کرے گا کہ مولا میرا دل کرتا ہے تو مجھے 10 بار تو مجھے زندہ کر، واپس دنیا میں بھیج، اور میں دشمن کے سامنے آؤں. دشمن کی تلوار ہو، اس کی گولی ہو، میرا سینہ ہو، وہ چلے، وہ میری گردن کٹے اور مجھے تیرا دیدار نصیب ہو. اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. مطلب دشمن کی تلوار چلے، میرا گلا کٹے اور مجھے تیری زیارت نصیب ہو. اور یہ جو مزہ، وہ جو لطف جو دشمن کی تلوار اور گولی چلنے کے ساتھ آتا ہے، مجھے دنیا و مافیا کسی اور عمل سے یہ مزہ نہیں آتا. اور سرکار فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. سرکار فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. مجھے بتاؤ جس کی چاہ خود کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں تو آج کا امتی حضور کی اس چاہت سے، تمنا سے آج خالی رہے تو غلامی کا حق پورا نہیں ہوا، امتی ہونے کا حق پورا نہیں ہوا. اور سرکار فرماتے ہیں اگر مجھے میرے امت کے اوپر اس بات کی وزنی ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میرا دل تھا کہ میں ساری زندگی جہاد میں رہوں، ساری زندگی جہاد میں رہوں، اور میں اس کے راستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. یہ میرے دوستو عزیزو صاحبوں، یہ جہاد کی فضیلت ہے، یہ جہاد کی فضیلت ہے. اور جہاد کے فوائد، ذرا یہ فضیلتیں، فوائد ذرا دیکھیں، ذرا نوٹ کریں جو کملی والے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خود سرکار نے جن کو واضح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بتا ذرا جنت کے اندر سب سے پہلے کون سی جماعت جائے گی؟ میں نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یا رسول اللہ یہ تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، میں کیا جانوں؟ سرکار فرماتے ہیں عبداللہ سن، جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی وہ جماعت ہوگی مہاجرین جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائیں گے. دربان ان سے پوچھے گا کیا تمہارا حساب ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا حساب ہو چکا ہے جو تم دروازے پہ آگے ہو؟ آگے سے وہ کہیں گے مہاجرین. کیا کمال کا جملہ بولا مہاجرین نے. حضور فرماتے ہیں
مہاجرین سے جب دربان سوال کریں گے کیا تمہارا حساب ہو گیا، تو وہ کہیں گے کہ ساری زندگی تلواریں ہمارے کندھوں کے اوپر رہی ہیں، ابھی تک حساب نہیں ہوا، تو دربان جو ہے نا وہ دروازہ کھول دے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ سارے جنتیوں سے پہلے 40 سال پہلے مجاہدین جو ہے نا وہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے اور پہلے جا کے پرسکون ہوں گے۔ یہ فضیلت ہے مجاہد کی، یہ فضیلت ہے مہاجر کی۔ اور سرکار فرماتے ہیں گھوڑے 3 قسم کے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک وہ گھوڑا جس کو جہاد کے لیے پالا جائے، اور سرکار فرماتے ہیں وہ گھوڑا اس کو مجاہد جا کے چارے کے اندر گھاس بھوس کے اوپر جا کے باندھ دے، قلعے کے ساتھ بندھا ہوا وہ جہاد والا گھوڑا جتنی حد تک وہ گول گھومے گا چرے گا اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس مجاہد کو عطا کرے گا۔ جہاں پر لید کرے گا اللہ تعالیٰ اس لید والی جگہ سے بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا دوسرا وہ گھوڑا کہ جو بندہ اپنی ضرورت کے لیے رکھے، اپنے آنے جانے کے لیے پالے پوسے۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا وہ گھوڑا کہ جس کو دشمن نے پالا اسلام کی مخالفت میں۔ سرکار نے فرمایا پہلا وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے رکھا گیا، سرکار نے فرمایا اس میں خیر ہی خیر، اس میں برکت ہی برکت ہے، حتیٰ کہ جس نہر سے وہ پانی پیتا ہے نا، جتنا وہ پانی پیے گا، جتنے وہ قطرے اس کے اندر جائیں گے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ مجاہد کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وہ اپنی ضرورت کے لیے، اس نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا، ضرورت کے لیے وہ اس نے استعمال کیا، وہی وہ ختم ہو گیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو دشمن نے پالا، سرکار نے فرمایا وہ اس دشمن اسلام کے لیے وبال ہی وبال ہے، وہ وبال ہی وبال ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جنت تو ہے ہی تلواروں کے سائے کے نیچے۔ آج میں آپ سارے، آج اکثریت امت کی جو ہے نا وہ ہم خود بھی ڈرتے ہیں، بچوں کو بھی ڈراتے ہیں، اور ہم نے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ جہاد کے لیے جائیں گے، حصہ لیں گے، اگر یہ پیغام بچوں کو دیں گے، اگر بچے جائیں گے تو مارے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ یہ سائیکی آج ملک و ملک یہ چل رہی ہے۔ اس وجہ سے جہاد کے اندر غفلت، سستی، کہ اگر جہاد کے اندر جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ اور کلام مجید برہان رشید میں بیان کیا گیا، اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی اسی مفہوم کو پیش کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ جہاد کے اندر تم حصہ اس لیے نہیں لیتے ہو کہ کہیں مارے نہ جاؤ، تو فرمایا کیا تمہیں گھروں میں موت نہیں آ سکتی؟ جہاد سے تو ڈرتے ہو کہ مارے جاؤ گے، کیا گھروں میں موت نہیں آنی؟ اور بارہا اٹھایا، چکنا فرمایا، ہمیں چکنا فرمایا کہ اس طرح سستی نہ کرو۔ ہمیں تو یہاں تک کا آرڈر دیا، فرمایا فقاتلوکم، قتال کرو، جہاد کرو، قتال کرو، حتی لا یکون فتنہ، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر فتنہ، شرارت، فساد، ہر شے ختم ہو جائے، اس وقت تک تم جہاد کرو، اس وقت تک جہاد کرو۔ اور فرمایا وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فرمایا کہ جب پھر فتنہ شرارت ختم ہو جائے اور اللہ کا دین ہر طرف غالب آ جائے، ہر طرف غالب آ جائے، تو پھر فرمایا فَإِنْتَهُ، پھر اگر وہ دشمن باز آ جائیں، تمہارے پیچھے لگ جائیں، وہ باز آ جائیں، وہ تھم جائیں، رک جائیں، اللہ کا دین غالب آ جائے اور ہر طرف پھریرا ہو، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بس بے شک اللہ تمہارے عملوں کو جاننے والا ہے۔ ہمیں تو یہاں تک آرڈر دیا ہے کہ جہاد جاری رکھو، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ آ جائے، تسلط آ جائے۔ لیکن آج ہم اپنی اپنی کلیوں کو بچانے کی فکر میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس میری کلی بچ جائے، دو شبہ میں ہر شے لگی جائے، چاہے ہر چیز تباہ ہو جائے، ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ فقط دوسروں تک نہیں، یہ ہمارے دامنوں کو بھی لگی ہوئی ہے، یہ ہمارے گھروں کو بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ہم جان رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے۔ اس لیے جہاد کے جذبے سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھو، جہاد کے لیے فعال ہو، یہ شوق اپنے دلوں میں ڈالو۔ قرآن مجید برہان رشید کو، پورے قرآن مجید کو تلاوت کرو۔ آپ جتنے حضرات بھی تشریف لائیں،
آپ جو اردو پڑھ سکتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ خود پڑھو، اور اس کا پیغام، اس کا مطلب، مفہوم آپ جتنا بھی اپنی بیویوں کو، بچوں کو، اپنے آس پاس اپنے دوستوں کو سمجھا سکتے ہو، اس رنگ میں وہ سمجھاؤ۔ اسی وجہ سے آج ہم پیچھے رہ گئے، جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جہاد کی وہ آیتیں ہم سے ہٹ گئی، ہم سے خالی ہوگی، دور ہوگی ہم سے۔ ہم نے نہ وہ آیت دیکھی، نہ ہمیں وہ آیت کا پتہ چلا، نہ ہم نے وہ مفہوم پڑھا، نہ سنا، نہ سمجھا، جس وجہ سے آج ہمیں جہاد کا پتہ ہی نہیں رہا۔ اکثریت سے اس باب سے ہم اکثریت سے خالی ہیں، اس کے فوائد سے خالی ہیں، اس کی فضیلت سے خالی ہیں، اور اس کی فرضیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ جہاد ہمارے اوپر فرض ہے۔ فرمایا کلام مجید میں ایک مقام پہ، جس آیا مبارکہ کا مفہوم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو جہاد کا شوق ان کے دلوں میں ڈالو، ہر دل مؤمنین، ان کے دلوں کے اندر، مومنوں کے دلوں کے اندر جہاد کا شوق پیدا کرو، تاکہ انہیں جہاد کے شوق ہو۔ ہم نے جب سے یہ تلواریں رکھی ہیں، بندوقیں رکھی ہیں، دشمن سے ہٹیں، دشمن کا وار ہمارے اوپر چل رہا ہے۔ اس نے تلوار نہیں روکی، اس نے اپنا وار نہیں روکا، ہم نے اپنے وار روک لیے۔ ہم بیٹھ گئے، ہم سست ہو گئے، لیکن وہ سست نہیں ہوا، وہ سست نہیں ہوا۔ اس کی تیز رفتاری، اس کی جنگ، اس کے جدال نے، اس کی فعالی نے آج وہ کر دکھایا کہ آج وہ پوری دنیا کے اوپر تسلط قائم اس نے کیا ہوا ہے۔ آج وہ پوری دنیا کو اس نے اپنے آگے لگایا ہوا ہے۔ آج ایک گلہ نہیں، ایک شکوہ نہیں، ہزاروں شکوے کہ اس نے ہمارے ذہنوں کو بھی مقید کر لیا، اس نے ہمارے جسموں کو بھی مقید کر لیا، اس نے ہماری معیشت کو بھی قبضے میں کر لیا، اس نے ہماری معیشت کو بھی قبضے میں کر لیا۔ جب وہ مٹھی دبا دیں ہم اسی طرح بند ہو جاتے ہیں، جب وہ مٹھی کھولتے ہیں ہم سروائیو کرتے ہیں۔ تو جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے ذہن بھی آزاد ہو سکتے ہیں، ہماری معیشت بھی آزاد ہو سکتی ہے، ہمارے جسم بھی آزاد ہو سکتے ہیں۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کی مرضی سے کر رہے ہیں، آج جو کر رہے ہیں ہم ان کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا وبال ہے۔ اگر یہ نہ کرتے ہوتے تو یہ دن ہم نہ دیکھتے۔ آج ہماری خوشیاں بھی ان کے تابع، ہماری غمیاں بھی ان کے تابع۔ آج جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کا سٹینڈرڈ ہے، بدقسمتی سے ہم سب جو چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں، ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے یوں متاثر کر رہے ہیں کہ جیسے وہ نظر آتے ہیں ہم ویسے نظر آئیں۔ ہمارا ہر اپ ٹو ڈیٹ بچہ، طالب علم، ساتھی اپنے آپ کو ان جیسا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں ان جیسا دکھوں، مجھے لوگ یوں سمجھے کہ یہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے، یہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے، یہ ان جیسا ذرا، اس کا لباس ویسا ہے، اس کا کھانا پینا ویسا ہے، اس کی جاب ویسی، اس کی نوکری ویسی، اس کے نیچے گاڑی ویسی، ذرا اس کی ساری آسائشیں جو ہیں وہ ان جیسی ذرا۔ ان چیزوں نے ہمیں آج برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور انہی چیزوں نے ہمیں جہاد سے محروم کیا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں و صاحب و بھائیوں، جہاد ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس سلیبس کو پڑھو، اس کی فضیلت، اس کی اجر اور اس کے ثواب کو سمجھو۔ جب یہ جذبہ ہمارے دلوں میں آئے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم فقط اپنی حد تک نہیں بلکہ اجتماعی صورت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم فردن بھی کامیاب ہوں گے، ہم اجتماعی طور پہ بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ جہاد کے جذبے کا فائدہ یہ ہے، اس کے فوائد یہ ہیں جو باقی میں نے آپ کے سامنے جیسا ذکر کیے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ جو میں سمجھا اس کے ساتھ، جو مجھے لطف آیا، جہاد کا جس قدر جذبہ دلوں میں ہوگا، بندے کا رابطہ، بندے کا واسطہ، بندے کا تقوی اور بندے کا توکل جو ہے نا، اس قدر اپنے رب کے اوپر زیادہ ہوگا، اس قدر اللہ جل جلالہ کے اوپر بندے کا یقین ہوگا۔ مجھے بتائیں ذرا، بندے کو مال بھی پیارا ہے، بندے کو جان بھی پیاری ہے، بندے کو اولاد بھی پیاری ہے، یہ فطری ایک چیزیں محبت کی ہیں ذرا۔ اب جب بندہ یہ ٹھان لیتا ہے اور ان چیزوں کو اپنے رب ذوالجلال کی محبت کے سامنے ہیج سمجھتا ہے اور ہلکا جانتا ہے، تو یہی تو ایک چیز ہے، یہی جذبہ ہے جو پھر مالک کے ساتھ بندے کو جوڑ دیتا ہے۔ جس بندے کو اگر اس کی اولاد، اگر اس کا مال
اور اگر اس کو جان اپنی اپنے رب ذوالجلال کی محبت میں نیچی نظر آتی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی محبت میرے آگے، بس میرا رب ہو، میں ہوں، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، جب یہ بندہ اپنا یقین یوں ٹھان لیتا ہے، بنا لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس بندے کے دل سے باقی ہر شے خود بخود چھٹی کر جاتی ہے۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا مالک ہو اور میں ہوں، بس تو ہو، تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، جب یہ بندہ سمجھتا ہے تو پھر یہ بندے کی جو ہے اندر کی دنیا وہ اپنے مالک کی جو ہے بارگاہ میں وہ ملتجی بن جاتی ہے اور جھک جاتی ہے، پھر اس بندے کے اوپر مالک کے انوارات اور اس کی تجلیات جو ہیں اس کے اوپر پھر برسات ہوتی ہے۔ تو بس میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں، آؤ اس جذبے سے سرشار ہو، خود بھی اسے سمجھو اور اپنے آنے والی نسل کو بھی، بچوں کو بھی سمجھاؤ۔ اللہ جل جلالہ ہمارے دلوں کے اندر اس کا جذبہ، اس کا شوق ڈال دے، اور اغیار کی محبت، اغیار کی لابی، جو یہود و نصارہ کی جو ہے روش اور ان کے کلچر اور ثقافت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنا دے اور ہمیں پورا اسلام میں داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔